نعیم خان صاحب، آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ دوست تو چلو ان کے تو اپنے معیارات تھے، لیکن دوست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ دوست ناراض ہو یا خوش ہو لیکن وہ جو غلطی دیکھے وہ ان کو بتا دے. تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بزدار صاحب یہ کر رہے تھے اور بشرا بی بی یہ کر رہی تھی، تو یہ آپ لوگوں نے بر وقت ان کو کیوں نہیں بتایا جب اب ان پہ مشکل وقت آیا تو آپ بتا رہے ہیں؟ جی نہیں، میں نے تو بتایا تھا تو میں 6 مہینے کے بعد جیل چلا گیا تھا اور میں 100 دن جو ہے وہ جیل میں رہا، اور صرف میرا یہی قصور تھا کہ میں نے بزدار صاحب کی جا کے کارنامے بتا دیے تھے. ان کو میں نے کہا تھا خان صاحب جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. میں نے ان کو یہ بھی کہا اور میں اس کو پورے حلف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ریٹ مکائیں کہ کس کو کون سی سیٹ پہ لگوانا ہے، تو آج ہی رات کو وہ پیسے دے کے میں صبح اس کو سیٹ پہ لگوا دیتا ہوں. ڈی سی کا ریٹ الگ ہے، کمشنر کا ریٹ الگ ہے، ڈی پی او کا ریٹ الگ ہے، اور وہاں پہ فرا گوگی اور ان کا گینگ جو ہے وہ پیسے لیتا ہے اور وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. بزدار جو ہے وہ ان کا فرنٹ مین تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے آپریٹ کرتی تھیں اور وہ ساری کی ساری کنیکٹڈ تھیں ود خان صاحب کے گھر سے، اور یہ سارا کچھ سب کو پتہ تھا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں، لیکن سب کو پتہ تھا، لیکن آپ نے ان کو بتایا، خان صاحب کے نوٹس میں لائے، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس، میں نے اپنے موبائل سے جو ان کو میسیجز کیے ہیں وہ واٹس ایپ میسیجز میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں وہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. یہ سر ایک 16 جنوری 2022 کو میں نے ان کو ایک میسیج کیا. یہ کون سی تاریخ کو؟ 16 جنوری 2022. ٹھیک ہے جی. اور یہ خان صاحب کا جو اپنا موبائل تھا اس کے اوپر واٹس ایپ ہے، اور انہوں نے مجھے لکھا کہ وائی از سما کنڈکٹنگ اے کمپین اگینسٹ بزدار، ڈونٹ یو نو اٹس ہرٹنگ پی ٹی آئی مچ مور دین ہم. تو میں نے ان کو ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بھیجا تھا، اور وہ ٹرینڈ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کرپٹ بزدار ٹرینڈنگ ان پاکستان. تو میں نے ان کو لکھا کہ سر آئی ہیو ٹولڈ مائی اسٹاف ٹو بی فوکسنگ ان پنجاب اینڈ سندھ سائملٹینیسلی. آئی ہیو ٹولڈ دیم ٹو بی کیئرفل ان گیونگ اسٹوریز. آئی نو یور لو فار ہم بٹ انفارچونیٹلی he is definitely corrupt and incompetent both. Whatever he is doing in Punjab, it's bringing bad name for you. You were our only hope and you are letting it all go only because of some stupid corrupt man. انہوں نے آگے سے مجھے لکھا can you give me an instance of his corruption? Tahir Khurshid was corrupt and removed. Can you give me one concrete example of his corruption? میں نے کہا sir today you are Prime Minister. You don't need me to verify. Ask ISI, Special Branch and IB, you will have thousands. For me, I have given my 10 years with full honesty and commitment to a man which I still believe he was honest and trustworthy, and the only man who could have taken our country to heights. I just feel humiliated when I see my party going down every day because of one man. And I am not a hypocrite and being always honest with you. You could have been a Mahathir and Lee Kuan of Pakistan. This nation needed you. Please don't let us all disappointed and don't let everything go because of one man. اچھا. آگے سے وہ مجھے لکھتے ہیں کہ جی I have asked IB to investigate every allegation against CM. So far, apart from some posting transfer, there is nothing. Have asked ISI also to give me their input. But Aleem Khan, you know the circumstances in which he was made the CM. Yet you have been the most vocal critic of his and on every forum. How does that help PTI? Criticism from within hurts far more than from the opposition, and unlike PK means Parvez Khattak. And unlike PK, he does whatever I tell him. ٹھیک ہے، یہ ہے جی میسج. اچھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ پی کے نہیں ہے. مجھے پی کے نہیں چاہیے تھا، مجھے ایسا بندہ چاہیے تھا جو میں رات کو کہوں دن ہے تو وہ دن کے، میں کہوں دن کو رات ہے تو وہ رات کے، میں کہوں کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے. پیچھے سے فون آئے بیگم صاحبہ کا، جو مرضی کرپشن ہو رہی ہو وہ اپنا کام جاری رکھے، پیچھوں والوں کو خوش رکھے، فرا گوگی کا فرنٹ مین بنا رہے. اور پنجاب جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا اس 3.5-4 سالوں میں، اور پنجاب کو اتنا نقصان ہوا. وہ عمران خان کا نظریہ، وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی جس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا، وہ سب کی سب بزدار کی اور فرا گوگی کی اور بیگم صاحبہ کی نظر ہو گیا. تو یہ کیوں
کیوں اتنے زیادہ ان کے زیر اثر آ گئے تھے کہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا؟ وہ میرے خیال میں تو وہ ان کا ذہن جو تھا وہ کیپچر ہو چکا تھا. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا آج تک ذہن جو ہے ان کے اپنے ذہن ان کے اپنے کنٹرول میں ہے. میرے خیال میں ان کو کوئی اور چلا رہا ہے، اور ان کو جو پیچھے سے جو عملیات ہیں وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ سب کچھ کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رویہ رکھا، میرا نہیں خیال کوئی کر سکتا. اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں، میں بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، پر 2 بیٹے تو نہیں کیا نا. تو وہ جو 2 بیٹے ہیں وہ 3.5 سال اپنے باپ کو نہیں ملے، ان کو آنے نہیں دیا، اور یہ وہاں نہیں گئے، ان کو اپنے اوتھ ٹیکنگ پہ نہیں آنے دیا. ایسا کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر سکتا؟ آپ عمران خان کو یہ سوچیں کہ عمران خان کے لیے کسی کا تعلق، کسی کے ساتھ مروت، کسی کی آنکھ کی شرم، حیا کوئی میٹر نہیں کرتی. اس کے لیے صرف اپنا آپ میٹر کرتا. اگر بچوں کو وہ 4 سال نہیں ملا تو وہ اس کی ہم سے کیا وہ ہو سکتی ہے؟ کتنی کو محبت علیم خان سے ہو سکتی ہے اور جہانگیر ترین سے ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں کہ مجھے اس ساری سٹرگل کے بعد عمران خان صرف ایک دن صافی بھائی بلاتا اور مجھے کہتا کہ علیم خان میں تمہیں سی ایم نہیں لگا سکتا. میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ خان صاحب میں بزدار کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے سینٹر میں بلا لیں.